वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, जिस तरह मॉर्निंग शो में मैं डिफरेंट सेगमेंट्स आपके सामने रिप्रेजेंट करती हूँ, हर तरह के टॉपिक पर यहाँ पर बात हो रही होती है। यहाँ पर आज जो मेरे साथ गेस्ट यहाँ तशरीफ़ फरमा है और बात होगी हम हेरेसमेंट की। और हेरेसमेंट कई तरह की होती है, यहाँ तक कि मर्द भी हेरेसमेंट का शिकार होते हैं। आप किसी को धमकी दे रहे हैं, वो भी बंदा डर जाता है। तो ख़वातीन को हम करते हैं, बहुत सारे बच्चों को, तो बच्चे भी इसका शिकार होते हैं। तो लेट्स सी, अब देखेंगे कि हमारे साथ जो एजुकेट तशरीफ़ रखते हैं वो कौन सी हेरेसमेंट को बता रहे हैं कि किसके केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और क्या रेशो है हमारे इस वक्त पर। पाकिस्तान नहीं बल्कि कराची का क्या रेशो है। यहाँ पर एजुकेट मोहम्मद नवाज धारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अल्लाह पाक इसी तरह हमारी अच्छी मॉर्निंग करे। लेकिन कहते हैं कि मैं माजरत के साथ नाज़रीन, अक्सर मेरी वालदा दुआ करती हैं, अल्लाह हॉस्पिटलों के मुंह ना दिखाए, जेलों के मुंह ना दिखाए और कोर्टों के मुंह ना दिखाए ना। तो ये कोर्ट लेकिन आप लोगों के बिना भी ये जो हमारे मसले हल नहीं हो सकते, क्योंकि हमें अपना कहते हैं इंसाफ जो मिलना है वो आप ही के पास जाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है कि 3 लोगों का जो फ़ोन नंबर है वो अपने मोबाइल में सेव करके रखें। अच्छा सर, मैं ले लूं, मोबाइल उठा लूं जरा। आपका नंबर सेव करना है? अच्छी बताइए। जी सर। एक तो कहते हैं कि वकील का नंबर, दूसरा डॉक्टर का नंबर, तीसरा इलाके के SHO का नंबर। अच्छा, वही बात होगी जो मेरी वालदा ने। और चौथा जो है वो मौलवी साहब का नंबर। ये मौलवी साहब का, यानी कि अभी भी निकाह करने को दिल करेगा। निकाह भी हो सकता है, जनाजा भी हो सकता है। अरे अल्लाह अकबर। इससे बीच में भी बहुत सारी चीजें। अच्छा, बीच में भी बहुत सारी। तो मामला ये है कि जिंदगी में एक सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक फार्मूला चलता हुआ आ रहा है कि हर एक शख्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। अगर सारे काम मैं करना जान जाऊं, या अब यहाँ मौजूद हैं, अगर DOP जो लाइटिंग को सेट करता है, लाइटिंग का काम से लेके कैमरामैन के काम से लेके तमाम तर काम अगर एक शख्स करना शुरू कर दे तो शायद वो एक जरिया जो पॉसिबल नहीं। इस तरीके से जो कानून ला कानूनियत पर कभी मुआशरा नहीं खड़ा होता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है कि नाइंसाफ़ी और कुफर पर कभी मुआशरा कायम नहीं होता, इंसाफ पर मुआशरा हमेशा कायम रहता है। तो ये तो हो गया ऑन द लाइटर नोट। दीगर जो आप वकालत के हवाले से गुफ्तगू, बेसिकली जो हिरासमेंट के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आपने मदऊ किया, मैं मशकूर हूँ आपकी पूरी टीम का। और हमेशा एक फ्रेश अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, अगर इंटेलेक्चुअल अंदाज से आप होस्टिंग करती हैं, जो कि एक अच्छी बात है। हिरासमेंट एट वर्क प्लेस जो है वो कानून तो आ गया। वो हिरासमेंट एट वर्क प्लेस आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त उन्होंने इस पर साइन किया, और फिर जिसे हुकूक निस्वां के नाम से भी बिल कहा गया, और दीगर कानून मौजूद है। जेंडर बेस्ड वायलेंस हर मुआशरे में होता है। रिसेंटली आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जेंडर बेस्ड वायलेंस कहाँ कहाँ होता है। जहाँ भी को वर्किंग स्पेस बनता है ना अन जेंडर बेस्ड, वहाँ जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है। और अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं अगला लफ्ज़ इस्तेमाल करने जाऊँ कि अगर केसेस के रेशो को डिस्कस करें तो हमारी मीडिया का भी रेशो एक आएगा। अच्छा। जहां वायलेंस होता है जेंडर बेस्ड बुनियाद पर। जेंडर बेस्ड वायलेंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कानून क्या कहता है, और उसके साथ साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस के कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन और प्लेटफॉर्म्स में जहां पर जाना चाहिए, ये बहुत कम लोगों को पता है। देखिए, जेंडर बेस्ड वायलेंस के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर होता है। एक तो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है वर्किंग वुमेंस के साथ जो ऑफिसेज में काम करती हैं, मुख्तलिफ मल्टीनेशनल और कॉरपोरेट इदारों में काम करती हैं, इवन जो मजदूरी करती हैं लेबर करती हैं जहाँ किसी इंडस्ट्री में और मुख्तलिफ जगहों पर, उनके साथ वायलेंस होता है।
دوسرا جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہوتا ہے وہ گھروں میں ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو گھروں میں ہوتا ہے ہم اس کو سب کلوز میں لے کر جاتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس. ہاں یہ ان کا بھائی ذاتی معاملہ ہے. جی ڈومیسٹک وائلنس میں لے جاتے ہیں. ایک جو ہے وہ جینڈر بیسڈ وائلنس جو ورک پلیس پہ ہوتا ہے اس کو ہم ہراسمنٹ کے نام سے لے کر جاتے ہیں, اور جو ہے وہ اس ہراسمنٹ میں جو ہے وہ جینڈر بیسڈ وائلنس آتا ہے. اب جینڈر بیسڈ وائلنس ورک پلیس پہ ہو تو وہ کہاں رپورٹ ہونا ہے, اور جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے وہ ڈومیسٹک بنیادوں پر ہو تو وہ کہاں رپورٹ ہونا ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنے کی ہیں. اب جو ورک پلیس پہ ہوتا ہے ہراسمنٹ, وہ آپ کو قانون جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں, ویورز کے خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ قانون میں جو جینڈر بیسڈ وائلنس ورک پلیس پہ ہوتا ہے ان کے لیے ڈو یو نو کہ ہر ادارے میں دے آر لیگلی باؤنڈ کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کو روک تھام کے لیے اینٹی وائلنس کمیٹی بننا بہت ضروری ہے. قانون کے مطابق ہر ادارے کو اپنے اپنے ادارے میں وہ کمیٹی بنانی ہے جس کے تحت جینڈر بیسڈ وائلنس کی فوری طور پر ان کے ریڈریس کیا جائے. ایک تو یہ. دوسری جو اہم چیز ہے کہ جینڈر بیسڈ وائلنس جو ورک پلیس پہ ہوتا ہے اس کو رپورٹ کیا کریں. صحیح. آپ کو پتا ہے کہ اگر میں آپ کو 6 سیکنڈز تک مسلسل گھور کے دیکھوں 6 سیکنڈز بالکل تک, میں سمجھ گئی میں تو بھی یہ بھی وائلنس ہے. اچھا یس اٹ از وائلنس. ہاں بندہ اریٹیٹ ہو رہا ہے کہ بلا وجہ میں کیوں. ایون یہ خواتین بہت زیادہ اس کے شکار ہوتی ہیں. 6 سیکنڈز تو میں نے بہت کم بتائے. خواتین تو بیچاری اگر کسی گاڑی میں جا رہی ہیں, کسی ٹرانسپورٹیشن میں جا رہی ہیں تو مسلسل وائلنس کے شکار ہوتی ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا سر, کیا نام ہے, ایک چیز صرف میں مکمل کرنا چاہوں گا. دوسرا جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس. ٹھیک ہے. ڈومیسٹک وائلنس پہلے کوگنیزبل افینس, نان کوگنیزبل افینس تھا, مطلب اس میں پولیس انٹرفیرنس نہیں کر سکتی تھی کہ گھر کا معاملہ ہے. لیکن اب ڈومیسٹک وائلنس نان کوگنیزبل افینس بن گیا ہے. آپ جائیں تھانے پہ رپورٹ کریں اور پولیس جو آفیسر ہے از باؤنڈ ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ دا کلپریٹس اینڈ ایکشن اگینسٹ دا اکیوزڈ. اب وہ قانون تبدیل ہو گیا ہے, لیکن بہت سارے خواتین کو, ایون مرد حضرات کو ہی پتہ نہیں ہے. آپ کا سوال. اچھا میں نہیں سوال نہیں, میں سوچوں کہ نارمل اگر کوئی دیکھتا ہے تو اتنا برا نہیں, لیکن جو خاص بار بار آپ کو گھور رہا ہوتا ہے نا تو بندہ ویسے اریٹیٹ ہو جاتا ہے. اور اچھا میں تو کچھ اور ہی مزاج کی ہوں نا, بس سمجھا اخروٹ ہی ہوں دماغ میں. میں تو ڈائریکٹ بندے سے پوچھ لیتی ہوں. ہاں اچھا ایسے کرتی ہوں جیسے میں کسی کو تم ڈھونڈ رہے ہو, مطلب شکل کسی سے مل رہی ہے, میں ڈائریکٹ جا کے نواز صاحب یو کانٹ بلیو, اگر مجھے فیل ہو گیا کہ مجھے کوئی, اچھا میں باقاعدہ ہوٹلز ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوں, اگر کسی جگہ پہ وہ ڈھابے پہ بیٹھی ہوں, لیٹ سی میری یہ نیچر کچھ ایسی ہے کہ جو چیز اچھی لگ رہی ہے وہاں پہ میں نے اوکے, اب بندہ کچھ ہاں ایسے کرتی ہوں. اچھا میں باقاعدہ مخاطبت کرتی ہوں, کیا ہوا کیا ہوا, ایسے کر دی, کیا ہو بھائی کوئی مسئلہ. وہ یقین کریں اس کے آسان خطا ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ واقعی میں مسٹیک کر رہا ہے. نہیں کچھ نہیں. اچھا کیا ہوا بھائی کوئی مسئلہ, باقاعدہ پوچھتے ہوئے مسئلہ تو نہیں ہے, میری شکل تمہاری وائف سے تو نہیں مل رہی ہے, پھر مجھے لے کے جاؤ اس کے پاس, مجھے دکھاؤ تم سچ بول رہے ہو. یعنی کہ جھوٹے کو گھر تک چھوڑ گیا نا, اگر اس نے مخاطبت کر لی تو دے پھنس گیا بندہ, پھر نہیں چھوڑتی میں. اور آپ کے اندر ہونا چاہیے ایسا پاور. وائی آر یو فیل شائے, کیوں آپ نے چوری کی ہے, آپ کیوں ڈریں گے. مرد ہے کیا مطلب ہے, مرد ہے تو کیا مطلب, جن ہے بھوت ہے کھا جائے گا. ارے ڈٹ جاؤ, ایک دن آپ نے سٹینڈ اوور لیا اس کے بعد کسی کی مجال نہیں ہے جو آپ کو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے. اگلی چیز میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں. ڈو یو نو کہ ہم اور آپ مڈل کلاس لیول کے لوگ ہیں اور سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ایک پہیا چلا رہے ہیں. ہم نے اور آپ نے اور دیکھنے والے دوستوں نے اور ایون یہاں آفیسز کے لوگوں نے مختلف بسز میں سفر کیا ہے. بالکل ایسا. کراچی کی ایک بڑی مشہور بستی, اب تو میرا خیال ہے چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے, ایک بڑی خوبصورت سی W11 چلتی تھی نا, آج بھی چلتی ہے. آئی ڈونٹ نو, میں کافی ٹائم ہو گیا ہے, میں ابھی کافی ٹائم ہوا ہے میں نے سفر نہیں کیا اس پہ. اس پر ایک ٹرینڈ ہے کہ اس میں گانے چلتے رہتے ہیں. یہ مشہور ہے کہ W11 میں گانے چلتے, گھور گھور کے دیکھ رہا. اچھا یہ جو گانے چلانا ہے نا یہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے. اچھا ڈو یو نو کہ وہیکل ایکٹ کے تحت آپ اس پبلک پلیس کی پبلک پراپرٹی یا پبلک وہیکل میں گانے نہیں چلا سکتے.
इसीलिए तो वो allow फिर वो है। कहते हैं जब कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगी, मैं अपने घर को अजीबो गरीब किस्म के। बिल्कुल आप क्या ऐसे। फैमिली के साथ उस गाड़ी में बैठ सकते हैं? अच्छा, फिर उसी गाड़ी में एक सेक्शन बना हुआ है, एक मर्द हजरात दूसरी तरफ खवातीन हजरात, तो वो उस जो इंटरेक्शन है वो भी एक देखने के लायक है। एक 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 अरे मिरर में यूं हमने मिरर कॉलेज इतने में हैं, फेस किया ना, यू ड्राइवर इतने मिरर हैं कि आंख से लेके कान तक सारे फिक्स किए हुए कि यहाँ इस पे कान देखेंगे, इस पे आंख वेल ये दिस इज फैक्ट, मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ। अब उनकी मजबूरी बेचारियां, वो मतलब ट्रैवल तो करना है, ना, सफर तो करना है। अच्छा जरूरी नहीं है, वर्किंग वुमेन हाउस वाइफ भी जाती है, हाउस वुमेन भी जाती हैं, ऑफिस तो वर्किंग है, बिल्कुल। ऑफिस से के लिए जाती हैं। तो अब ये इतने मिरर्स लगाना, इस तरह से करना, दिस इज इलीगल। अब हु विल टेक एक्शन? हम ये कहते हैं कि हु विल टेक एक्शन? वी विल टेक एक्शन। कितने लोगों ने जाके रिपोर्ट किया है उस कंडक्टर का रवैया जो मिनी बस में होता है, कितनी खवातीन ने रिपोर्ट किया है? आप उतरे, गाड़ी चल रही है, आप उतरे, सामने ही ट्रैफिक वार्डन्स खड़े होते हैं, एंटी जो हरासमेंट का कानून पर अमल दरामद वो भी करा सकते हैं, सामने पुलिस वाले खड़े हैं, आप वो करवा सकते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के कोई भी बंदा करवा सकता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता, इसकी वजह इग्नोर करते हैं। इसकी वजह आप खुद बताएंगे, मैं बताऊंगी। नहीं, वो कहते हैं हम मुआशरे में रिस्पेक्ट खराब हो जाएगी। नहीं, एक औरत, जाहिर बात है, हर मेरे कॉन्फिडेंस में ऐसे नहीं आया। ऑफ कोर्स कोई बैकअप होगा ना मेरा, कि मेरा मुझे कुछ सपोर्ट करे तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है। असल में अगर घर के मर्द, चाहे वो भाई हो, हस्बैंड हो या फादर हो, से कोई प्रॉब्लम हो, मैं हूँ, तो वो बच्ची को कॉन्फिडेंस आता है, वो फिर जाके शिकायत करती है। अब उसको ये किसी ने कह दिया कि उसके भाई ने ये कह दिया कि मुझे अगर कोई शिकायत तुम्हारी मिली तो तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। अब मुझे बताएं वो कहाँ से आपको शिकायत करेगी? वो कभी भी नहीं करेगी। वो कहेगी अल्लाह मेरे घर में पता चल गया कि मेरे पीछे किसी ने फॉलो किया है, किसी ने मुझे तंग किया है, मेरा तो कॉलेज बंद हो जाएगा। तो वो डर के मारे कहती नहीं। इससे किसको कॉन्फिडेंस मिलता है? उस बंदे को जो रोज कहता है ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, वो रोज आपको फॉलो कर रहे हैं, वो रोज आपको कुछ ना कुछ हूट कर रहे हैं, और आप दुपट्टे में अपने आप को ड्रा बंद करी, कभी दूसरी गली से, कभी उस एरिया से, कभी उस जगह से जा रही है कि किसी को पता ना चले। ये वजह है कि घर से अगर उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं हूँ, कोई बेटा बता, कोई बात हो तो मुझसे कहना, मैं लेके जाऊंगा, कोई मसला हो तो मैं, फिर क्या है अगले दिन उसका फादर उसके साथ जाता है ना, दूसरा बंदा डर जाता, नहीं भाई वो कहते हैं ना मैं ये ट्राई करता रहूंगा तो ये कभी तो रिप्लाई करेगी। वो रिप्लाई ना वो रिप्लाई कर सकती है ना वो गुस्सा कर सकती है, गुस्सा करेगी, दो लोग जमा होंगे, उसके दिल में डर, मेरे घर में पता चल गया फिर क्या होगा। तो प्लीज़ ये अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हम इसलिए करते हैं कि घर वाले ये दहशत ना डालें कि अगर कोई ऐसी बात होगी तो तुम्हारा घर से निकलना बंद, तुम्हारी तालीम बंद, तुम्हारा ऑफिस बंद, तुम्हारा कारोबार बंद, तो वो कभी भी आपसे शेयर नहीं करेगी। तो ये मेरी बात, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही कॉन्फिडेंस घर से ही मिलता है, और कॉन्फिडेंस मिलना भी चाहिए। और यकीनन वो ख़वातीन और वो जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को निपटना बहुत ज़रूरी है। हम हरासमेंट पर गुफ्तगू कर रहे थे कि हरासमेंट फिर वो जब ऑफिस में होती हैं और जब आपके पास एंटी हरासमेंट कमेटीज़ नहीं है तो फिर आपको कहाँ जाना चाहिए? जो बेसिक ख़वातीन का, इवन मर्द हजरात का भी सवाल होता है। वो जो एंटी हिरासमेंट, अगर आप जा रहे हैं और आपके साथ हिरासमेंट हुई है वर्किंग प्लेस पर, तो आपके डू यू नो कि इतने एम्पावर हैं इलाके के ओम्बेसमेंट्स कि आप यू कान बिलीव इस हिरासमेंट के मामले पर। और मैंने कई लोगों को गवर्नमेंट नौकरियों से हाथ धोते हुए देखा है हिरासमेंट के बुनियाद पे। किस बेस पे उनको हरासमेंट? यस, अगर हरासमेंट, अगर कोई, मैंने आपको बताया ना कि ये छोटी सी हरासमेंट, जो छोटी सी चीज जो रोजाना के बुनियाद पे होती है, घूर घूर के देखना। इसके अलावा आपके बॉसेस जो हैं वर्किंग प्लेस पर मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू करते हैं जो जूम आना में होती है, मैं समझ, टूट करना, हाँ टूट करना, जो भी चीजें, अब उसको भी कैसे, ये भी आपके हिरासमेंट में आता है। अच्छा, यस, अगर बिलावजह आपको तंग कर रहे हैं, फर्ज करें आपकी छुट्टियां हैं साल में 28 सैंक्शंस, आपने उसमें से अगर 5 छुट्टियां मांग ली हैं तो वो मुख्तलिफ तरीकों से आपको तंग कर रहे हैं ना, बहुत सारे तरीकों से। अगर
آپ کو ابیوز کیا جا رہا ہے. ابیوز مینٹلی بھی ہوتا ہے, انٹلیکچولی بھی ہوتا ہے, سیکسولی بھی ہوتا ہے, ابیوز فزیکلی بھی ہوتا ہے, مختلف ابیوز کے ہیں. آپ کو ڈو یو نو کہ انٹلیکچوئل ابیوز بھی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ دو بیٹھے ہوئے ہیں, ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور ایک مرد بیٹھا ہوا ہے. آپ کے باس آپ سے مطمئن نہیں ہے یا وہ کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ نے وہ پوری نہیں کی ہے, اور یہ ایک کام ہے جو آپ کی جے ڈی ہے, لیکن آپ کو یہ کہہ کے ان کو دے دیا جائے گا یو کانٹ ڈو دس, ان کو دے دو. یو کانٹ ڈو دس, ان کو دے دو. دس از انٹلیکچوئل ابیوز بیکاز یو ہیو اے جے ڈی. آپ کی جے ڈی ہے نا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے, جاب ڈسکرپشن ہے, لیکن وہ آپ کی جاب ڈسکرپشن, آپ کا کام کسی اور کو یہ کہہ کے دے دیا جا رہا ہے, حالانکہ اسائن یہ ڈائریکٹ بھی کیا جا سکتا تھا. بالکل صحیح کہہ کہ بھائی آپ کر لیں, آپ کر لیں, لیکن وہ اس باور کروانا, دس از انٹلیکچوئل ابیوز. اب اس مختلف ہراسمنٹ کے اتنے طریقے ہیں کہ 1,00,000 ہراسمنٹ کے طریقے ہیں, جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کو جو چیزیں دے دوں کہ آپ کی جو اسٹیشنری ہے, یہ اسٹیشنری آپ کی دی ہے میں نے 1 مہینہ استعمال کرنے کے لیے, ساری ٹوٹی دے دوں, ٹوٹی ہوئی دے دوں, سب کو صحیح دے دوں. تنگ تو کرنا ہے نا, مختلف طریقوں سے کرنا ہے. تو وہ ان کو رپورٹ کہاں کرنا ہے؟ میں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہمارے پروگرام میں بہت کم ہے, تو وہ رپورٹ آپ کو, ہم اس کو ٹو بی کنٹینیوڈ کے اوپر نیکسٹ اس میں بھی کریں گے, آپ بات کیجئے انشاءاللہ. تو اس کو رپورٹ جو ہے وہ ہمیں اومبیسمنٹ کے پاس کرنا ہے. اومبیسمنٹ کے پاس ہم اس کو رپورٹ کریں گے. اور اومبیسمنٹ کہاں کہاں موجود ہیں؟ آپ کے کراچی میں اومبیسمنٹ یہاں سندھ سیکریٹریٹ کے ساتھ یہاں موجود ہے. اومبیسمنٹ کے پاس پاور جو مالافائڈ ایڈمنسٹریشن جتنی بھی ہوتی ہے, اور انکلوڈنگ الگ سے ہراسمنٹ کا جو قانون ہے, اس میں اومبیسمنٹ کے پاس اختیار ہے. اور اومبیسمنٹ آپ کے باس کو ریورٹ کر سکتا ہے, سسپینڈ کر سکتا ہے, ریموو کر سکتا ہے, ڈسمس کر سکتا ہے فرام دا سروس. اور میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ گورنمنٹ جاب سے 18 گریڈ کے, 17 گریڈ کے, ابو 17 گریڈ کے ڈسمس ہوئے ہیں. ان کی اپیل آگے جا کے خارج ہو گئی ہے کہ آن واٹ گراؤنڈ یو ڈو ہراسمنٹ. دنیا کے اندر ہراسمنٹ پر زیرو ٹالرنس ہے, زیرو ٹالرنس ہے. اور ہمارے ہاں بھی قانون جو موجود ہے اس میں ہراسمنٹ پر زیرو ٹالرنس ہے, لیکن لیٹس موو ٹو ورڈس. وہ کہتے ہیں نا, ایک مثال آتی ہے نا کہ وہ چوہے اور بلی والی کے, وہ چوہے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں وہ بیل کون باندھے گا, بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. اچھا جو چوہا نہیں ہے اس میں سے بلی ہے, تو وہ گھنٹی کون باندھے تاکہ پتہ چلے کہ آ گئی ہے. تو وہ گھنٹی باندھنے کی ضرورت ہے اگر کوئی ایسا شخص کرتا ہے. معذرت سے وہ میری تھوڑی لوز ٹاک ہو گئی, لیکن وہ گھنٹی باندھنے کی ضرورت ہے. وہ الارم سچویشن ہمیں پیدا کرنی ہے. اب آتے ہیں ڈومیسٹک. جی اس کی ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. ایک میں بات بتاؤں, اور اگر اویئرنیس نہیں ہے تو اوپر سے ایک یونٹی بھی نہیں ہے. یاد رکھیے گا, یونٹی نا بڑے بڑے تختے ہلا دیتی ہے. گھر کی یونٹی ہو یا آفس کی یونٹی ہو, یہ تمام چیزیں بڑی کاؤنٹیبل ہیں. اچھا یہ چھوٹی موٹی باتوں کو تو سوری ہم لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں, جو آپ نے اتنا کہا نا کہ اگر ٹونٹ کرنا یا اس کو پنچ کرنا یا آتے جاتے اس کو کہیں نہ کہیں اس کی سیلری ڈیز کاٹ دینا, جو بھی یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو لوگ کو کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے. میں سچ کہہ رہی ہوں, وہ اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہیں, اور آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے. یس, آپ ٹیک ایکشن, آپ کو لینا پڑے گا. جب تک آپ اپنی آواز, اچھا رب سے دعا ہم کرتے ہیں, رب بار بار کہتا ہے مجھ سے مانگ, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب مانگتے ہیں تو اللہ پاک اس سے زیادہ عطا کرتا ہے. ویسے تو وہ نوازتا بہت ہے. ہمیں کبھی کبھی اپنی آواز, ہمیں کبھی کچھ کہنا پڑتا ہے, بن مانگے کچھ نہیں ملتا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کو ہر چیز بن مانگے لوگ آپ کو دینا شروع کر دیں. تو آپ کو اس کے لیے تھوڑا اسٹرگل, فائٹ کرنی پڑتی ہے, آواز بلند کرنی پڑتی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے, لیسبل انسان, کہ اے انسان آپ جو سوچتے ہیں وہ میں عطا کرتا ہوں, لیکن آپ جستجو تو کریں. ایک ہاسپٹل ہے یہاں کراچی کا, بڑا ہاسپٹل ہے, انٹرنیشنل ہاسپٹل, تو میرے راستے کے بیچ میں آتا ہے. اور اس ہاسپٹل کے مین انٹرنس پہ یہ آیت لکھی ہوئی. سبحان اللہ. اور مجھے یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے اس آیت کو, اس کی زیارت ہوتی ہے میری, اور میں وہ آیت
پڑھتا بھی ہوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ اے انسان جو آپ سوچتے ہو جس کی جستجو کرتے ہو وہ اس کو میں حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہوں. تو یقیناً یہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو جستجو کرے گا جس چیز کی اس میں. اور دوسری بات ہے کہ یہ تمام تر قوانین جو ہیں وہ شریعت اور قرآن کے مطابق بنے ہوئے. ایک تاثر ہے عام لوگوں میں کہ جو پاکستان میں قانون ہے وہ شاید شریعت اور قرآن کے کوئی اگینسٹ جاتا ہے. کبھی بھی نہیں. جو قانون بنتا ہے وہ قانون شرعی کونسل سے اپروول ہونا اس قانون کی بہت ضروری ہے. اور وہ جب قانون ہوگا, یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973, اس میں پہلے لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ کا ریلیجن اسلام ہے اور کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا. یہ ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو آئین ہے وہ جس کے تحت مینیول ہے, جس کے تحت پورا سسٹم چلتا ہے. آج الیکشن میں لوگ گئے ہوئے ہیں, یہ بھی جو ہے وہ اس قانون کے تحت گئے ہوئے ہیں. ہر ایک شخص اپنی اپنی سیاسی پارٹیاں لے کر آ رہا ہے اور سیاسی پارٹیوں کو منتخب کر رہا ہے اور سیاسی پارٹیوں میں شامل ہو رہا ہے. یہ آئین کا آرٹیکل 17 ہمیں اجازت دیتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ معاشرے میں ایک مار دھار لگی ہوئی ہے کہ اس پارٹی کو جوائن کرو اس کو نہ کرو, وہ ایک الگ غیر قانونی عمل ہے جس کی مذمت کرنی چاہیے. قانون کے مطابق یہ عمل نہیں ہے. ہر ایک کی شخص کی مرضی ہے کہ جس سیاسی پارٹی کو جوائن کرے اور جس سیاسی پارٹی میں جانا چاہے, بالکل ان کی مرضی ہے, اور جس سیاسی پارٹی کو ووٹ دے. آئین کا آرٹیکل 17 اس پر مبنی ہے. یہ بھی ہراسمنٹ ہے, کسی کو پریشر دیں, اس سے سائن کروائیں, اس کو سرٹیفکیٹ دیں, پتہ اس طرح کی یہ بھی ہراسمنٹ ہے کہ آپ کاغذات جمع کروا کے آئیں اور جیسے ہی جمع کروا کے آگے آئے اب واپس آئے تو میں آپ کے گھر پہ چھاپا مروا دوں چونکہ آپ کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے. یہ ایک نہیں میں نے جو پچھلے دنوں بڑا مجھے ہنسی بھی آئی. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو جی یہاں پر پہلے یا تو کوئی پیمنٹ دی جاتی ہے ان کو کہ بھی آپ لکھ کے دیں کہ آپ نے ادھر ہی ووٹ دینے. یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. بینگا پاکستانی, بینگا مسلم, ہم لوگوں نے اگر ہم نے اچھا کام کیا تو آف کورس ہمیں جو ہے لوگ سلیکٹ کریں گے. میں شکریہ کرتی ہوں. میرے ساتھ آف کورس ایڈوکیٹ محمد نواز صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور میں اس کو جو ہے ہم لوگ پروگرام کو نیکسٹ اس میں کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کی کوشچننگ اور آپ کے ایک لیول پر میں مشکور ہوں کہ آپ جس لیول پر آ کے اور گیسٹ سے گفتگو کرتی ہیں بہت کم مارننگ شوز میں ہوتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. لیٹس سی, میں یہاں پر چاہوں گی اجازت ناظرین, اور کوشش کرتے ہیں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اویئر کر سکیں, لیکن اس میں کچھ کوتاہی یا کچھ غلطی ہو جائے اس کے لیے معذرت. لیکن آپ اپنے آئیڈیاز ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. آپ یو وانٹ کہ یہاں پر کچھ یہ ہونا چاہیے تو لیٹس سی, ہم انشاءاللہ اپنے ڈائریکٹر پروڈیوسر سے بات کریں گے. 0315824870 یہ نمبر بار بار اسکرین پر مینشن ہوتا ہے. آپ ہم سے رابطہ کریں اور اپنی آئیڈیاز شیئر کریں. اور اگر آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو سرچ کریں مجھے گڈ مارننگ وتھ سبھی, ٹک ٹاک, انسٹاگرام اینڈ یوٹیوب اینڈ فیس بک. اور مجھے اجازت دیں, کل پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.